کے جغرافیے کی طرح، پاکستان کی افواج کی طرح، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی طرح ہر دین کا مدرسہ ہماری ریڈ لائن ہے، ہماری سرخ لائن ہے۔ ہم کسی کو یہ سرخ لائن کراس نہیں کرنے دیں گے۔ جس طرح پاکستان کے نظریے کے دفاع میں، پاکستان کے جغرافیے کے دفاع میں، پاکستان کے آئین کے دفاع میں، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے دفاع میں ہم بنیان مرصوص ہے، شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہے، اسی طرح ہم قرآن و سنت کے علوم، دینی مدارس اور اسلامی تہذیب اور عقائد کے مرکز مدرسے کے تحفظ کے لیے بھی بنیان مرصوص ہے اور شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اگر کسی نے کسی مدرسے کو سیل کرنے کی کوشش کی تو اسے سیل کر دیا جائے گا۔ ہماری یہ بات صرف دعویٰ نہیں ہے۔ بلوچستان میں ہمارے 1-2 مدرسوں کو سیل کیا گیا، پورا بلوچستان کھڑا ہوا، فوراً ہم نے اداروں کو پیغام دیا اور الحمدللہ 24 گھنٹے سے پہلے ہم نے اس مدرسے کی سیل کو ختم کروایا۔ ہم بلوچستان کا مدرسہ ہو، خیبر پختونخوا کا ہو، پنجاب کا ہو یا سندھ کا ہو، ہم پاکستان میں ان مدرسوں کو کسی کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی اجازت نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ یہ علماء پاکستان کے محافظ ہیں، ہم دین کے چوکیدار بھی ہیں، ہم پاکستان کے چوکیدار بھی ہیں، ہم قرآن و سنت اور اسلام کے پہرے دار بھی ہیں، ہم پاکستان کے پہرے دار بھی ہیں۔ حضرت مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ کا کیا جرم تھا جس کی وجہ سے خارجیوں نے، دہشت گردوں نے ان کو نشانہ بنایا اور ان کو خون میں نہلا دیا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے جمعے کے خطاب میں یہ کہا تھا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور حکومت جو ایران اور امریکہ کی اور جنگ کو رکوانے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں اور پاکستان جو سفارتکاری کر رہا ہے، یہ ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے تھے، ان کا جرم یہ تھا کہ وہ پاکستان کے قانون کی بات کرتے تھے، ان کا جرم یہ تھا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف تھے۔ اس جرم کے اندر ان کو شہید کیا گیا ہے، اور یہ جرم نہیں ہے، یہ تو انہوں نے اپنے ملک پر جان قربان کی ہے، اور یہی الحمدللہ ہر مدرسے کا پیغام، ہر مدرسے کا ماٹو ہے۔ ہمارے خلاف جانبدارانہ کارروائیاں یہ دہشت گردوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں، یہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں جو دینی مدارس کو تنگ کرتے ہیں۔ لہذا ہم جہاں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حضرت مولانا ادریس شہید اور تمام شہید علماء اور تمام دینی کارکن اور ہر مسلمان، خواہ اس کا کسی بھی طبقے سے تعلق ہو، جس نے اس ملک کے لیے جان دی ہے، خواہ وہ افواج ہو، وہ پولیس ہو، وہ کوئی بھی ہمارا ادارہ ہو، ان کے دہشت گردوں اور قاتلوں کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے، اور پوری قوم اس معاملے میں اپنی حکومت اور ریاست کے ساتھ ہے، اسلام اور پاکستان کے ساتھ ہے۔ وہاں یہ بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ علماء کی شہادتوں کا اعتراف کیا جائے، ان کی قربانیوں کا اعتراف کیا جائے، ان علماء کا عزت و احترام کو ملحوظ رکھا جائے، اور مدارس کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان مدارس کو چھیڑا نہ جائے، ان کو تنگ نہ کیا جائے، ان کی رجسٹریشن میں رکاوٹیں نہ ڈالے جائیں، ان کے بینک اکاؤنٹ میں رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں۔ ہمیں آپ اس نہج تک مت لے جائیں کہ پاکستان کی سڑکوں پر ہم کفن باندھ کر نکلنے پر مجبور ہو جائیں۔ ہم ملک کا استحکام چاہتے ہیں، ملک کی سلامتی چاہتے ہیں۔ پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کا انتشار نہ پیدا کیا جائے، اور ایسے لوگ جو اس ملک کے اندر ہوتے ہوئے ملک کے خلاف ہیں، ان کو تلاش کر کے ان کو عبرت بنایا جائے، اور ان مدارس اور مساجد کے مسائل کو حل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو مبارک فرمائے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، مختصر اعلان پر آئے، بالخصوص حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب جو معاون مسئول بھی ہیں، اور ان کے تمام رفقا، قاری سعید صاحب
اور اسی طرح دیگر تمام حضرات جنہوں نے دن رات محنت کر کے ایک دن کے مختصر اطلاع پر یہ اجتماع نمائندہ کیا، اور میں اس کے لیے تمام علماء کا بھی دل چاہتا ہے نام لے کر ہر ایک کا شکریہ ادا کروں۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، نماز مغرب ادا کرنی ہے، اور میں شکر گزار ہوں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سینئر نائب امیر اور روحانی شخصیت اور خانقاہ سراجیہ کنڈیہ شریف کے سجادہ نشین حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہ وہ بھی تشریف لائے، سرپرستی فرمائی۔ میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا فرما دیں، اور پھر ایک دفعہ آپ سب کا شکریہ، اور صحافیوں سے امید رکھوں گا کہ وہ ہماری آواز کو مؤثر انداز میں آگے تک پہنچا کر شہداء سے اور علماء سے یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔